اہل سنت ہماری پہچان ہے، اہل سنت ہم دنیا والوں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم لوگ دیوبند کو کیا جانے، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم لوگ دیوبند کو کیا جانے۔ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے اپن، عید میلاد النبی بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے یہ اپن درس کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور ہو جاؤ اور انہیں اپنوں سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اگرچہ وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اگرچہ وہ حدیث کی بات کر رہا ہے، اگرچہ وہ میٹھی میٹھی بات کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ اور ان کو اپنوں سے دور کر دو، کہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، کہیں نہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر مقدمے میں لکھی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں۔ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، کیوں؟ ارے تو بھائی انہی لوگوں کے لیے تو حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دو اور ان سے دور ہو جاؤ، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ کون لے گو؟ یہی تو وہ لوگ ہیں۔ اس حدیث میں یہی تو بتایا گیا، حضور نے مسلم شریف کی جو حدیث ہے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اور ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے مقدمے کے اندر، حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں حدیثیں سنائیں گے اور ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ جب تم ان لوگوں کو پاؤ گے ان سے دور بھاگو گے، تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو بھائی یہی تو وہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اب بولتا کہ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود میلاد بنایا، ان کا کیوں نہیں منانا چاہیے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے پاس پہلی وحی آئی ہے۔ تو حضور تو اپنی ولادت پہ روزہ رکھے، اردو بول رہے ولادت، وہ جو ہے میلاد النبی نہیں منانا چاہیے۔ اصل میلاد ہے کیا؟ سب سے پہلے میلاد النبی کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ اصل میلاد یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت حضور کی تعریف اور توصیف اور ثنا بیان کرنا، حضور کی تعریف بیان کرنا، یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے بھائی۔ اب رہی بات جھنڈے کی تو بھیا یہ لگایا کہ نہیں، وہ لگایا کہ نہیں، اب میں بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابھی صحیح ستہ کی حدیث ہے، ابھی کوئی نہیں لوگ بولے گا یہ تو والا حوالہ ہے، تو فرضی ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے، وہ نہیں، ابھی صحیح مسلم کی بات چل رہی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے میں ہجرت لے کے آئے، تشریف لے کے آئے، تو صحابہ کرام جو ہے تمام مدینے کے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، وہ نعرہ لگا رہے تھے، کچھ پڑھ رہی تھی، کچھ مدینے کی بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا وجبت الشکر علینا، کہ وہ تو یہ پڑھ رہی تھی کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم حضور کے نام پر خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر منائیں، ہم پر واجب ہے کہ حضور تشریف لانا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب رہی بات جھنڈے کی، تو جب مدینے کے اندر آنے والے تھے تو صحابہ کرام نے اپنا امامہ کھولا، اس وقت جو ہے بہت غریبی اور غربت کا معاملہ تھا، صحابہ کرام نے اپنا امامہ کھولا اور تلوار کے نیزے پہ جھنڈا بنایا، تو بھائی صحابہ نے جھنڈا بنایا تو آج جھنڈا لگا دے، جھنڈا بنانا اور جلوس نکالنا تو صحابہ کی سنت ہے، تو سب لوگ بولیں گے وہ تو بھائی مکے سے مدینے میں آئے تھے، یہ کہاں کی ولادت کے ٹیم بناؤ؟ تو بھائی اس سے یہ تو پتہ چل رہی ہے صحابہ کرام کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب مکے سے مدینے میں آ رہے ہیں تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اور جب دنیا میں ہی آئے تو کتنا اظہار ہونا چاہیے، جب دنیا میں ہی تشریف لائے تو کتنا اظہار ہونا چاہیے، تو یہ پتہ لگانا چاہیے بھائی۔
جب حضور صلی السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مدارج النبوت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. مدارج النبوت کس کی 500 سال پرانے شاہ عبدالحق محدث دہلوی, جن کو دیوبندی بھی مانتا ہے, غیر مقلد بھی مانتا, جتنے جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے حنفی اور اہل حدیث ہونے کا, یہ سب مانتے ہیں. ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث یہی لائے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو ایک نور ظاہر ہوا. انہوں نے شام کے سارے محلات دیکھ لیے, یہاں تک کہ وہاں پر جانور بنے تھے, وہاں کی رسی بھی دیکھ لی. وہ جبریل علیہ السلام آئے, ایک جھنڈا کعبے پہ گاڑا, ایک جو ہے مشرق میں ایک مغرب میں. تو جھنڈا لگانا تو جبریل علیہ السلام کی سنت ہے. اور جبریل علیہ السلام کس کا حکم مانتے ہیں؟ اللہ کا مانتے ہیں نا. تو اللہ کی سنت ہے جھنڈا لگانا. تو بھائی یہ تو سب دوگلی پالیسی ہے, فالتو کی بات کرتے ہیں. کوئی جو ہے جو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. جب ابھی بی جے پی اور یہ جو ہے آر ایس ایس ان کا جو ابھی چناؤ چلے گا بی جے پی کا, اور جو لوگ بولے تھے جھنڈے لگانا بھی تھا, تو وہی دیوبندی تم آپ کو بی جے پی کا جھنڈا لگاتے ہوئے دکھے گا. تو بھائی تب کہاں جائے گا یہ؟ تو کتنا بد نصیب ہے یہ. حضور کا جھنڈا اٹھانا اس کے نصیب میں نہیں ہے, اور اس کے نصیب میں بی جے پی اور مودی کا جھنڈا اٹھانا ہے. تو بھائی یہ تو نصیب کی بات ہے. یہ ہمارا نصیب ہم نبی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, ان کے نصیب میں مودی کا جھنڈا. یہ مسئلہ ہے بھائی. اب رہی بات جو ہے کھڑے ہو کے بھی پڑھنا چاہیے صلاۃ والسلام, تو یہ بھی نصیب کی بات ہے. اب جو ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. اب لوگوں نے کہ صحابہ نے پڑھا, ارے تو صحابہ نے نہیں پڑھا کہ کیا وہ حدیث مشہور تم نے نہیں سنی کیا کہ جو ہے 70,000 فرشتے جو ہے صبح شام حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. 70,000 جماعت بنا کے پڑھتے ہیں نا 70,000. اور 70,000 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک بار ان کا وقت آتا ہے پڑھنے کا, دوبارہ ان کا وقت نہیں آتا ہے, قیامت تک کے پڑھتے رہیں گے. اب رہا کہ صحابہ نے پڑھا کہ نہیں کھڑے ہو کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وصال ہوا تو جنازہ شریف آپ کا رکھا تھا, تو صحابہ کرام نے تھوڑی تعداد میں کھڑے ہو کے درود نہیں بھیجا. تو یہ کھڑے ہو کے درود و سلام بھیجنا صحابہ کی سنت نہیں ہے. اب رہی بات کی, اب یہ میں بول رہا ہوں کہ جو مسجدوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. مسجد میں 3,000 نمازی ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھنا کیسے؟ قرآن میں جب بات آئی, قرآن میں جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہو ابراہیم پہ, سلام ہو جو ہے انبیاء کرام پر. تو جب کھڑے ہو کے 3,000 نمازی یہی پڑھ رہا ہے نا, سلام ہو السلام علیکم یا ابراہیم, السلام علیکم, تو کھڑے ہو کے تو ان سے بھی ثابت ہو گیا. تو یہ تو نصیب کی بات ہے. آپ بولتے دلیل دو نا, تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ 26 جنوری اور 15 اگست کو جو آپ دیوبندی مدرسے میں, اہل حدیث مدرسے میں کھڑے ہو کے سارے مولانا جنگل منگل پڑھتے ہیں جنگل منگل پڑھتے ہیں. کیا اس کی حدیث ہے؟ کیا صحابہ کرام نے, کیا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کے یہ پڑھو؟ کیا مکے اور مکہ جو ہے جتنی بھی ہجری میں فتح ہوا, کیا ہر سال فتح والے دن کیا جھنڈا لگتا تھا؟ کہ کھڑے ہو کے سب اس طرح کوئی کلمہ پڑھتے تھے؟ کوئی پڑھتے تھے نا. تو بھائی بدعتی تو آپ, ہمارے پاس تو دلیل ہے سلام پڑھنے کی, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے. یہ مودی کے نام پہ پڑھتے ہیں, حضور کے نام پہ سلام بھیجتے ہیں. نصیب کی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں ہمارے کو جلا اور حضور کی محبت میں مرے. میں وہ سنی ہوں جلیلی قادری مرنے کے بعد میرا نشہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.